لوگوں کی سوسائٹی اور رشتہ دار دوست احباب تم سے اس وقت خوش ہوں گے جب تم ان کی خواہشات کے غلام بنو گے۔ لوگ اپنی انسیکیورٹیز تھوپنا چاہیں گے۔ کپڑے ویسے پہنو جیسا وہ چاہتے ہیں، بال ویسے رکھو جیسا وہ چاہتے ہیں، داڑھی ویسی رکھو جیسے وہ چاہتے ہیں، کھانا وہ کھاؤ جیسا وہ چاہتے ہیں، پارٹی وہ کرو جیسا وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ غلامی جس کے اندر مردوں کو اس معاشرے کی بہت ساری عورتوں نے غلام بنا کے رکھا ہے۔ اگر آزادی چاہیے تو تم ان لوگوں کی شیطانی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ ہاں، اگر کوئی جائز کام ہے، اچھی بات ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر وہ دیکھنا چاہتی تھی نا، وہ جو کچھ تھے وہ حبشی وغیرہ تھے جو کرتب کر رہے تھے، تلوار نیزہ بازی وغیرہ سم تھنگ ٹائپ دیٹ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے تھے تشریف لے کے، اور وہ دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں، جب ان کا دل بھر گیا اس کے بعد پھر وہاں سے تشریف انہوں نے وہاں سے ہٹائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت وہاں سے تشریف لے کر گئے جب حضرت عائشہ صدیقہ کا دل بھر گیا، اور ان کی ایک خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اسی طرح جب وہ نماز کے دوران تھے تو ایک ان کے جو نواسے تھے، حضرت امام حسن تھے یا حسین تھے، وہ ان کے جب اوپر چڑھ گئے تھے یہاں پر، تو سجدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ اس لیے کہ بچے کی خواہش تھی، بچہ خوش ہو رہا تھا تو وہ سجدے میں رہے، تسبیح کرتے رہے۔ اب جب وہ بچہ اترا خود، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ دو واقعات میں نے دلیل کے طور پہ بتایا کہ ہر خواہش کسی کی پوری کرنا برا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بیوی کوئی خواہش کر رہی ہے، آپ کا بچہ کوئی خواہش کر رہا ہے، اور وہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا، آپ اس خواہش کو پورا کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا عمل ہے اور نیکی ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کا بچہ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی دے دیں۔ آپ کا بچہ مٹھائی کھانا چاہتا ہے، آپ نے مٹھائی لا کے دے دی، آپ کو ثواب ملے گا۔ استطاعت نہیں ہے تو بچے کو منع کر دیں، بتا دیں کہ بیٹا ابھی ایسا ہے ویسا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ رشتہ دار خواہشات میں پھنسائیں اس طرح کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس لیے فلاں چیز پہنیں کیونکہ ٹرینڈ ہے، آپ کی طبیعت نہیں ہے، اس لیے فلاں رسم کرو کیونکہ وہ چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے، اس لیے فلاں چیز کرنی ہے کیونکہ وہ ان کے رواج کے مطابق تو، لیکن اسلام سے ٹکرا رہی ہو۔ مطلب اسلام میں واضح حکم ہو کہ اس طرح کرنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جب سمجھو گے تو آزاد ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھو کہ ان کا حکم کیا ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں۔ کیا وہ منع کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے سود لینا ہے بینک سے، کسی سے بھی، چلو سود لینا ہے، تو کیا سود پہ منع کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے؟ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ اگر منع کیا ہے تو آپ کی ماں ہو یا بیوی ہو یا استاد ہو، اگر وہ کہتا ہے سود حلال ہے یا کسی بھی اینگل سے کہتا ہے سود لے سکتے ہیں، تو وہ ڈنڈی مارا اور وہ شیطان کی غلامی میں ہے۔ آپ اس کا حکم ماننے کے، اس کی بات فالو کرنے کے پابند نہیں ہو، چاہے وہ جتنا مرضی ناراض ہو، ناراض ہوتا ہے ہمارے جوتے کی نوک پہ، سمجھ میں آ گیا؟ ماں ہے، وہ کہہ رہی ہے جی بیوی کو طلاق دے دو، ایک بات سمجھا رہا ہوں، طلاق بھی آپ ایسے نہیں دے سکتے کسی عورت کو۔ کس بنیاد پہ؟ ماں باپ خدا نہیں ہے کہ اگر ماں کہہ دے گی یا باپ کہے گی تو آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گی؟ کیوں دے دیں گے؟ تو اگر وہ اپنی خواہشات، اپنی خنس کی وجہ سے ایسا حکم بھی دیں گے تو آپ بات ماننے کے پابند نہیں ہو۔ یہ کچھ نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کا کہنا مانتا ہوں تو اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کیونکہ ماں کہہ رہی ہے، یہ جہالت کی حرکت ہے۔ غلط خواہشات، غلط حکم، گناہ کے معاملے میں کسی کی نہ ہم سپورٹ کرنے کے پابند ہیں، نہ ہم کسی کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ گناہ کے معاملے میں ہم کسی کو سپورٹ کرنے کے پابند نہیں ہیں بالکل بھی۔ اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں منع کیا ہے، گناہوں پر مدد کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آپ خود کو گناہوں سے بچا لو فی الحال، تو اتنا ہی بہت ہے، دوسروں کی سپورٹ کرنے تو بات کی بات ہے یا نہ رکنا۔ سو لرن دس، فریڈم پہ رہو، اپنا بزنس کرو، اپنی کمائی کرو، اپنی آخرت کے لیے کام کرو اور دنیا سے نکل جاؤ ایک مسافر کی طرح رہتے ہوئے، اور اپنی آخرت سنوار کے۔ باقی جو لوگ ہیں ریلیشن میں، دوستوں میں، فلاں فلاں فلاں، ان کے جو حقوق بن سکتے ہیں ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے معذرت۔ زبردستی نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، رسم و رواج، روایات جو لوگوں نے تھوپ دی ہیں کہ ان کی طرح چاہو گے تو وہ خوش ہوں گے، دور سے سلام، چلو نکلو یہاں سے، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ لوگوں کو خوش کرنے میں اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔